الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر خاص۔
بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر اس سے بڑا اللہ رب العالمین کا ایک احسان ہے، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، اور اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ کا ہر کلمہ پڑھنے والا فرد اللہ رب العالمین نے اس کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے جسے اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے امت محمدیہ پر، کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے متعلق جو ہے وہ درد رکھتا ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے متعلق درد رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھائی چارے اور اخوت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 5 جگہوں پر اور 5 ناموں سے یا 5 وجوہات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ لفظ اخن، اخا، جو بھائی کے لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں، کسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو، اخوت کو، نسب کے معنوں میں استعمال کیا، جس طرح کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھائی تھے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو دین کے لیے بھی استعمال کیا۔ اخوت کا جو لفظ ہے، بھائی چارے کا جو لفظ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس نعمت کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا، سگے بھائی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ایک نعمت کہا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ قبیلے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی کہ انہی کے قوم میں سے، ان کے ہی قبیلے میں سے۔ کسی جگہ پر یہ لفظ مودت اور محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور یہ بھی فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی فوت ہو گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کسی جگہ پر قبیلے کے لیے، کسی جگہ پر نسب بیان کرتے ہوئے، کسی جگہ پر دوستی کے لیے، کسی جگہ پر مودت اور محبت کے استعمال کے لیے۔ یہ جو قرآن مجید کا مقام ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے میں آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے۔ تم دشمن تھے، تم دشمن تھے آپس میں۔ اصل میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبیلے تھے نا، اکثر جو مدینے کے اندر رہنے والے قبائل تھے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہو چکے تھے، جو لوگ جو آپس میں خون کے پیاسے تھے وہ بھی آپس میں بڑی محبت کا اظہار کرنے والے بھائی بھائی بن گئے، اوس اور خزرج۔ اور ایسا اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اس رشتے کو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے تمہارا کوئی بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی طرف جو ہے وہ نیزے کا منہ بھی نہ کرے، نیزے کا منہ بھی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے یہ اس کو لگ جائے، ارادہ نہیں تمہارا،
یعنی کہ اس حد تک منع فرما دیا، فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم تو آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کی اس نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ جو رشتہ ہے یہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ جو بھائی بھائی ہے یہ سگے نہیں، یہ نسب والے بھائی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو، مقام کو ایسی فضیلت عطا کی کہ اس کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے نا، پھر بھی لوگوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت نہیں پیدا ہونی تھی، پھر بھی الفت اور محبت نہیں پیدا ہونی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آپ نے تربیت کی اپنے صحابہ کی، اور بتایا یہ تمہارے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، یہ تمہاری جو ہے آپس میں فضیلت ہے کہ تم جاہلیت والے کام نہ کرو۔ اوس اور خزرج نے ایک مرتبہ پہلی باتوں کو کسی یہودی نے، کسی کافر نے چھیڑ دیا کہ یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے بن گئے ہیں، یہ تو آپس میں جنگ کرنے والے لوگ تھے، یہ تو قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، یہ کس طرح جو ہے وہ آپس میں اتنے مطمئن اور اطمینان سے، سکون سے، اور یہ بھائی بھائی بن کے یہ کس طرح ہو گیا؟ جب انہوں نے کوئی بات چھیڑی نا جاہلیت والی، تو آپس میں وہ باتیں جب نکلی نا، پرانی باتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی نا، آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار رہے ہو۔ گویا کہ یہ جہالت ہے کہ اسلام کی دولت ملنے کے بعد بھی بندہ جو ہے وہ جہالت والے کام کرے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کا سوچے بھی، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، اگر میں اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ نے اس اخوت کے رشتے کو ہی قائم رکھنا مناسب اور بہتر سمجھا جو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، لیکن ابو بکر جو ہے وہ میرے بھائی ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ اگر چاہتا تو خلیل بناتا، دوست بناتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے نا اخوت والا، یہ اخوت والا رشتہ جو ہے وہ مقدم ہے، یہ اس خلت سے، اس خلیل ہونے سے بہتر ہے۔ اور امت محمدیہ کی اللہ کی قسم اتنی فضیلت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کسی بات میں گفتگو کر رہے تھے، غالباً آپ جو ہے وہ دعا پڑھی، آپ نے قبرستان داخل ہونے کی، تو آپ نے اس میں اپنے بھائیوں کا ذکر کیا، اپنے بھائیوں کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے، میں محمد کو دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے جانے کے بعد، ایمان کی حالت میں جو کوئی امت محمدیہ کے اندر ہوگا اور امت محمدیہ میں فوت ہوگا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اخوت اور بھائی کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا ایک کہ امت محمدیہ کا ایک فرد اپنا سب کچھ دینے کے بدلے میں محمد کی زیارت کو فوقیت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ ایک بندے کے پاس، ایمان والے بندے کے پاس جان مال سب کچھ ہوگا نا، وہ کہے گا سب کچھ لے لو لیکن مجھے میں محمد کی زیارت مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جو رشتہ ہے، بھائی چارے کا جو رشتہ ہے، وہ آپ نے امت کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا کہ میرے بھائی ہیں وہ جو میرے بعد آنے والے ہیں، جو اسلام کے اندر ہوں گے، میری امت کے اندر ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ اخوت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے اکمل ہونے کا بھی معیار بنایا ہے۔
اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا اس کا ایمان کامل، کس طرح اس کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ جب ایمان کی رمق اتنی موجود ہو کہ جو چیز مجھے میسر ہے، جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ اور یہ مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں بھی آتا ہے، مسلمان کا جو ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے جیسی چیز کوئی تحفہ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، اگر کوئی تکلیف میں ہے اپنے لیے سکون چاہتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کر کے اس کو بھی سکون دیتے ہیں، تو فرمایا یہ بندے کے ایمان کامل ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اور یہ اخوت اور بھائی چارہ دنیا میں بندے کے رزق ملنے کا بھی سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کام کرتا ہوں لیکن میرا بھائی جو ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ دین پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے یا کوئی کام اور کرتا ہے لیکن پڑھنے پڑھانے میں ٹائم صرف کرتا ہے، لیکن میں کام کرتا ہوں۔ ہو جاتا ہے نا دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے، گھروں میں دو چار بھائی رہتے ہیں، ایک پڑھتا ہو دوسرا کہتا کام تو سارے میں کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہے یہ خرچہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، یہ میرے جتنا خرچہ نہیں گھر میں دیتا۔ دل میں خیال آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے اپنے اس بھائی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو یہ مت سوچ، تو برابری نہ کر، تو یہ سوچ کہ شاید تیرا جو رزق ہے نا، جو تو کہتا ہے کہ میں صبح شام کام کرتا ہوں، کبھی ادھر کام کرتا ہوں کبھی ادھر کام کرتا ہوں، تیرے بھائی کی وجہ سے تجھے جو ہے وہ رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ فضیلت ہے اخوت کی، بھائی چارے کی، کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ سگا ہے یا کوئی آپ کا مسلمان بھائی ہے، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ دین پڑھتا ہے یا دین کو سمجھتا ہے یا کوئی اور کام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ گھر میں کام کوئی نہ کرے، لیکن تعلیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا ایک جیسا کاروبار تو سب کا نہیں ہوتا، اونچ نیچ ہو بھی جائے، محبت، مودت، پیار اور اخوت کے رشتے کو اللہ رب العالمین کے نبی نے اتنی فضیلت دی، آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اسے بھی برابری کا کام کرنے کا حکم دیا ہو، فرمایا تجھے جو رزق ملتا ہے شاید اس کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ جو تیرا بھائی ہے یہ وسیلہ بنا ہوا ہے تجھے رزق ملنے میں، اللہ تعالیٰ تجھے تیری اس نیکی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے۔ اور یہ اتنا کمال رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، کیونکہ اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا سبب ہے، دعا کی قبولیت۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھیں نا ہم لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں، اب دعا جو بندہ چاہتا ہے اس کی قبول ہو جائے، وہ اس اخوت کے رشتے کو مقدم رکھے۔ کیا شاید اس طرح کی دعا ہم لوگ کرتے نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں شاید کینہ، بغض، حسد یہ چیزیں بھری پڑی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کم ہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ غیب کی دعا غیب کے لیے جو ہے وہ قبولیت زیادہ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ میری دعا میں وہ بندہ موجود نہیں، یا میں اکیلا بیٹھ کر نام لے کر ذکر کروں یا اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی، میرا فلاں مسلمان بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور فرما، اے اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ میرا فلاں بھائی وہ اولاد سے محروم ہے، اس کو نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ اس طرح کے نام لے لے کر جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جو جو دعا وہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے فرشتہ اس کے لیے کہتا چلا جاتا ہے والا کا مثلو، والا کا مثلو، والا کا مثلو، اے اللہ اس کو بھی اس کی مثل عطا فرما۔ ایک تو یہ دعا ہے نا جو اپنے لیے بندہ کرتا ہے، اس میں فرشتہ نہیں ہے۔ ایک یہ دعا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو وہاں پر موجود نہیں، اس کے لیے خیر خواہی کی دعا کرے تو فوراً ایک فرشتہ اس کی ڈیوٹی یہ لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی اسی طرح عطا فرما، اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
گویا کہ یہ جو مسلمان بھائی چارہ ہے آپس میں، جو اخوت کا رشتہ ہے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑا سبب ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت بھائی چارہ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وہ بھائی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، بھائی کی وجہ سے، مسلمان بھائی کی وجہ سے، اخوت کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کا داماد جو ہے وہ بیت اللہ کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو ام درداء نے کہا کہ آپ ہمارے لیے وہاں پر جا کر دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی اسی طرح عطا فرما۔ بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دعا کے لیے کہہ دے تو بندے کو نام لے لے کر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ حج اور عمرے پر جا رہا ہے وہاں پر بھی جا کر دعا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بندے کی دعا کی قبولیت میں ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ سبب ہے۔ اور پیارے بھائیو، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات والے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات والے دن، سوموار اور جمعرات والے دن جب اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، کسی کا عمل رد ہوتا ہے۔ لیکن جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور 3 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو سائڈ پر کر دو جب تک ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں پر یہ بھائی چارہ، اخوت، محبت، پیار بندے کے لیے رزق کا سبب ہے، بندے کے لیے دعا کی قبولیت کا سبب ہے، وہاں پر یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بھی ہے۔ اگر اس کے حقوق کو نہ سمجھا ہو کہ ناراضگی، صلہ رحمی، قطع رحمی، صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، بندے کے اعمال کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، وہ کتنے ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو سائڈ پر کر دیتا ہے، اور ان کو سائڈ پر کر دو جب تک یہ آپس میں ناراضگی کو ختم نہیں کرتے۔ یہ اخوت کی اتنی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 2 بندوں کے اعمال کو سائڈ پر کرنے کا حکم دیتے ہیں جو 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، سگے بھائی نہیں۔ سگے بھائی تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، ناراضگی اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر مسلمان کو بھی مسلمان کا بھائی کہہ کر یہ کہا گیا اگر کوئی ناراض ہے تو ان کے اعمال کو سائڈ پر کر دو۔ یہ جو مسلمان کا آپس میں مسلمان کا بھائی ہونا اور بھائی چارہ ہے نا، یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کو جہنم سے بھی دور کرے گا۔ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے اس کی غیر موجودگی میں، جہاں پر اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہو وہاں پر اس کی عزت کا دفاع کرے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہ کہنے میں، دیکھنے میں کوئی ایسا چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جب کسی کی زندگی کے اوپر تبصرہ ہونا لگے نا، جب کسی کی ذات کے اوپر تبصرہ ہونے لگے تو جہاں پر بندے کو ایک بات کوئی کرتا ہو نا، اس کا منہ بند کرنے کی بجائے 2 باتیں ہم اپنے پاس سے بھی شامل کر دیتے ہیں۔ جب بندہ ایسی مجلس میں جہاں پر اس کا بھائی موجود نہیں وہاں پر اس کی عزت کا دفاع کرے کہ بھائی تم اس کی غیر موجودگی میں یہ گفتگو کر رہے ہو، پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے ایسی گفتگو کر کے اپنے اشغال کو دور کر لو۔ تمہارے دماغوں میں جو ذہنوں میں اپنے بھائی کے متعلق اشغال آ گیا ہے نا، اس کو دور کر لو۔ اور قرآن نے کہا ایاکل لحم اخی، ایاکل لحم اخی، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اخی کے لفظ ہیں، سگا بھائی تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، مسلمان بھائی کوئی بھی ہے، اس حالت میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا دفاع کرنا عزت کا کہ تمہاری بات غلط ہے، یا وہاں پر دفاع کرنا، یا ان کو اس اپنے بھائی کے پاس لے جانا، ان کے دماغوں میں جو بات آ چکی ہے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق منفی، اس کو دور کر دینا، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہ اتنا پیارا رشتہ ہے اسلام کا۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اتنے پیار والا رشتہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان دو بندوں کے لیے واجب ہو گئی جو میں اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی محبوب بننے کا ذریعہ بھی یہ اخوت اور بھائی چارہ ہے، جن کا مقصد ہی صرف آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ اور اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت ہو، حدیث میں آتا ہے بندہ جا کر اپنے بھائی سے کہے کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے ان کی محبت زیادہ دیر قائم رہے گی، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ وہ 2 بندے جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے جہاں پر کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ ذرا سا کسی میدان میں نکل کر دیکھیں، دھوپ ہو کڑاکے کی اور وہاں پر کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی کپڑا آپ کے سر پر نہ ہو، یہ دنیا کی دھوپ آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی کہ گرمی کوئی چیز ہے، بندہ سایہ ڈھونڈتا ہے۔ اتنا عظیم عمل اس قیامت کے دن، اس حشر کے میدان میں جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دین کی محبت کی وجہ سے، اخوت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، ایک بندہ اپنی ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہوتا ہے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ آج دیکھیں ہم اپنی دنیا داری کے لیے کتنے رشتے نبھاتے ہیں، ٹائم ہے نہیں ہے، رشتہ داری کو نبھانے کے لیے بندہ جو ہے وہ اپنا ٹائم نکالتا ہے، چھٹی بھی کرتا ہے، کام بھی چھوڑتا ہے، شادیوں میں بھی جاتا ہے، خودگیوں میں بھی جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی کا دیدار کرنے کے لیے جانا، ملاقات کرنے کے لیے جانا جس میں کوئی مفاد نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، شاید ہماری زندگی کا کوئی ایک سفر کہ کسی اللہ والے کو ملاقات کرنے کے لیے جانا، صرف دین کی محبت کی وجہ سے، دین کے پیار کی وجہ سے، دین کے رشتے کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ تو اتنے بخیل ہو گئے، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ مسلمان کا جو حق ہے نا جنازہ پڑھنے والا، ہمارے پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں۔ یقین کریں ہم اس دنیا میں اتنے مطلبی ہو چکے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو، جنازہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے۔ جہاں پر ہمارا رشتہ نہیں، جہاں پر ہماری تعلق داری نہیں، وہاں پر ہم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ اپنے دوست اور ساتھی جو ساری ساری عمر آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ فوت ہو جائے، اس کا کوئی قریبی فوت ہو جائے، اس کا بیٹا فوت ہو جائے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز جنازہ۔ دیکھیں عذر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ وہاں پر کوشش کر کے بھی چلے جاتے ہیں جہاں پر ہماری رشتہ داری ہو، اخوت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، آج ہمارے اندر غم، دکھ ہونا، تکلیف ہونا، ایسے تکلیف ہونا جیسے اپنے سگے بیٹے اور بھائی کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی رمق ہوتی ہے نا، پھر ایسے ہوتا ہے۔ ایمان کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جانا۔ ہماری دیکھ لیں کتنی کتنی وہ آپس میں ساری عمر ایک خطیب مسجد میں بیٹھ کر جمعہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا عید پڑھنے آتے ہیں اور پڑھ کر نا پیچھے سے پیچھے ہی نکل جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یقین کریں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، آپ کا ایک نمازی ہے، آپ کا ایک نمازی ہے، آپ کے پیچھے مسجد میں خطبہ سنتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا۔ یقین کریں پوچھنا پڑتا ہے کون سا بندہ فوت ہو گیا، اور بعض دفعہ شکل ہی ذہن میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس دین کے رشتے کو، اخوت کو، محبت کو اور مودت کو آگے مقدم رکھا ہی نہیں۔ کبھی ہمیں فرصت ملی ہی نہیں کہ ہم کسی کے پاس بیٹھ کر سلام لیں، کہ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ جائیں۔
اپنا بندہ جو ہے وہ حال احوال. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کیوں رکھی ہے 5 وقت کی؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ اس سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں. محبت کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک بندے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے آپس میں. مسلمان کا بھائی ہے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے میرا آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کوئی آپ سے فائدہ نہیں ہے، یا آپ کا میرے ساتھ کوئی فائدہ نہیں. بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے بھی بندہ کسی کو مل لیتا ہے، کسی کی دعوت کر دیتا ہے، کسی کو بلا لیتا ہے، کسی کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ وہ رشتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بندے جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت ان دونوں پر واجب ہو گئی کہ اللہ ان دونوں کو بڑا محبوب ہے. کتنا پیار ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو محبوب ہو جاؤں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا راستے پر، انسانی شکل میں آیا. اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا اپنے کسی فلاں بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا کوئی کام بھی کوئی نہیں، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر اس نے کوئی احسان کیا جس کی وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ کوئی احسان ہوتا ہے بندے کا، بعض دفعہ یار فلاں بندے نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بندہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، مشکل گھڑی میں چلا جاتا ہے. تیرے اوپر کس کا کوئی احسان ہے؟ احسان بھی کوئی نہیں. کس وجہ سے جا رہے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان 2 بندوں کو اللہ رب العالمین فرمایا، اس فرشتے نے کہا کہ اللہ بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہے. یہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ. آج اللہ جانتا ہے ہمارے گھروں میں سگے بہن بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی. سگے بہن بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، خون سفید ہو گیا. بہن بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کو ملنے کے لیے تیار نہیں. وہ بعد میں گھر میں، گلی میں، محلے میں اخوت کا رشتہ وہ تو بعد کی بات ہے. ہمارے تو خون اتنے سفید ہو گئے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں. یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اگر تو آپ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس بات کو سامنے رکھے. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرنا کہ تیرے فلاں کام دین کے خلاف ہے، میں اللہ کے لیے تجھ سے ناراض ہوں، میری ذاتی تیرے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں. یہ تو دین ہے، یہ تو ایمان ہے. لیکن ہماری ذاتی ناراضگیاں زیادہ ہوتی ہیں، دینی ناراضگی پیچھے ہوتی ہے. کہ وہ 2 بندے جو ایک بندہ ایک بستی سے دوسری بستی میں صرف اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے کہو کہ جیسے تو اپنے بھائی سے محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہے نا، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے، اسی طرح محبت کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اتنا پیار کرے، ایسے محبت رکھے جیسے جو ہے وہ سگے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو جاتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. او پیارے بھائیوں، آپس میں مسلمان بھائی کا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ کی یہ من ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کی قیامت والے دن آخرت کی تکلیف کو دور کر دے گا. کس تکلیف کو اللہ دور کرے گا؟ آخرت کی تکلیف کو. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، یقین کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا، بھائی کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا. کہا یہ ذکر کر کر کے نام لے لے کر پتہ کیا کہا ہے؟ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن تجھ سے تیری ماں بھاگے گی، جس دن تجھ سے تیرا بھائی بھاگے گا، جس دن تجھ سے تیری اولاد بھاگے گی، جس دن تجھ سے تیرا باپ بھی بھاگے گا. تجھے تیرا باپ، تیری ماں، اتنے قریبی رشتے، پیار اور محبت والے، تیرا بھائی، تیری بہن، تیری اولاد، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تجھے ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. نفسی نفسی ہر بندہ کہہ رہا ہوگا کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے گا اگر تو نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا. گویا کہ آخرت کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بھی یہی اسلامی بھائی چارہ ہے.
کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت کی تکلیفیں دور ہو جائیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آسانی، اب آسانی کئی ایک انداز سے ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ پھنس گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، قرضے میں پھنس گیا ہے، کہیں بھی رشتہ داری میں پھنس گیا ہے، کہیں پر اس کے اوپر کوئی کیس، کسی بھی معاملے میں، کوئی تھانے میں پھنس گیا ہے، کوئی کچہری میں پھنس گیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم تو کسی کو تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان نہیں، یہ ایمان کی رمق نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو، اور مسلمان نہ تو کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتا ہے، اور وہ خوش بھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، ایک انعام اس بندے کے یہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اور ایک انعام اس کے لیے یہ ہوگا، آپ کسی بڑے سے بڑے کام میں بھی پھنس چکے ہیں نا، یقین مانے نبی پاک کے نسخے پر عمل کر کے دیکھیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں رشتے اور تعلق جوڑ دیے، تعلق جوڑ دیے۔ کس طرح کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیں، قرضے کی ضرورت ہے قرض دے دیں، اس کا قرض اتروا دیں، کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، لیکن کرے نہ، کر سکتا ہے لیکن کرے نہ، تو پھر اس بندے کے دل میں ایمان کی رمق نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو اس تکلیف سے نکال دیں، لیکن آپ نہیں نکالتے، تو یہ ایمانی رمق نہیں۔ اللہ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اپنے لیے خوشی پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف سے نکال کر اس کو بھی خوش کرو۔ انعام کیا ہے؟ قیامت کے دن تکلیف دور ہوگی، انعام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی، اور تیسرا انعام یہ ہے واللہ، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انعام کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے، یا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے، نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو یا اس کی مدد میں لگے رہو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس وقت تک تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ جس کی اللہ مدد کرے وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں پیچھے ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ عمل کتنا محبوب ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں۔ حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ چلنا میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ او مسجد نبوی، اللہ آپ سب کو مسجد نبوی لے جائے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو مسجد نبی کی زیارت نصیب فرما۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، 1000 نماز کا ثواب۔ وہاں پر تو نمازیں پڑھنے کی جو لذت ہے، وہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جو لذت ہے، وہاں پر جو دعائیں مانگنے کی لذت ہے، وہاں پر اسلامی تاریخ دیکھنے کی جو لذت ہے، وہ صحابہ کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، وہ آپ کا 1500 سال پیچھے چلا جاتا ہے، وہ جو لذت، وہ جو محبت، وہ جو عقیدت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا پیارا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے آپ کر گزریں، کام پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اللہ نیتوں کو تو جانتا ہے نا۔ آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا نا، جب آگ میں ڈالا، ایک چڑیا
وہ چونچ کے اندر پانی لیتی، کتنا پانی آ جاتا ہے چڑیوں، چونچ میں پانی لیتی اور اس آگ کے اوپر آ کر اس چونچ سے اس پانی کو گرا دیتی، پھر پانی لیتی پھر گرا دیتی، پھر پانی لیتی پھر گرا دیتی، اس سے آگ بجھنی تھی؟ آگ تو نہیں بجھنی تھی۔ اور ایک کرلی، یہ گرگٹ، یہ کرلی، یہ پھونک مارتی تھی، اب اس سے آگ زیادہ تو نہیں ہو جانی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے انعام اتنا بڑا کیا کہ چڑیا آج بھی جو ہے وہ حلال ہے چڑیا، اور آج بھی اس کے اوپر جو یہ کرلی ہے نا، یہ چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی، اس کو مارنے پر آج بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی بار میں مارو 100 نیکیاں ملیں گی، پہلے بار میں مارو 100 نیکیاں ملیں گی۔ بعض چیزوں کا اثر نسلوں تک رہتا ہے، بعض چیزوں کا اثر، بعض نیکیوں کا اثر، بعض برائیوں کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ اس کی مثال، بھائی پھونک تو ایک کرلی نے ماری تھی، جبکہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جہاں پر کرلی نظر آئے مار دو، 100 نیکیاں ملیں گی پہلی بار میں مارو گے تو۔ بعض نے اس کو گرگٹ کہا ہے، بعض نے کرلی چھپکلی بھی کہا ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ بھائی چڑیا کی چونچ میں پانی سے آگ تھوڑی بجھنی تھی، اللہ تو دیکھتے ہیں نیتوں کو، تمہاری نیت کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، نبی پاک نے جنگ تبوک کے اندر اعلان کیا، لاؤ تبوک کے لیے جو ہے وہ غلہ لے کر آؤ، تبوک کے لیے چندے کی ضرورت ہے، سفر زیادہ ہے، مسلمانوں کو سواریوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کسی کے کنویں پر، کسی کے باغ میں کام کیا۔ جب صبح ہوئی نا تو 2 ٹوپے یا 2 ہاتھ بھر کر کھجوریں ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جو ہے وہ پیش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہی ہے میرے پاس، یہی ہے میرے پاس۔ وہ جو سارے کا سارا غلہ تھا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اس غلے کے اوپر جو ہے وہ بکھیر دو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں، ضرورت میں دیکھتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور بندے کو بلا کر کہیں گے اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں اور آپ کے لائق، آپ کی شان کہاں پر، میں کدھر۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا تیرے پاس آیا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ میرا فلاں فلاں بندہ، یعنی کہ دنیا میں تیرے پاس کوئی مسلمان تیرا بھائی آیا، اس نے کھانا طلب کیا، تو اس پوزیشن میں تھا کہ تو اس کو کھانا کھلا دیتا، لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس پوزیشن میں تھا کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے پانی پلا دیتا، لیکن نہیں پلایا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس طوائفہ کو، اس کنجری کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، کہاں پر تیرا اخلاص ہے۔ او سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اے اللہ جہاں پر ہماری اماں جی لیٹی ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اور ہمارے گھروں میں اللہ کی قسم ایک سالن پکتا نہیں دوسرا پک جاتا ہے، ایک ڈش نہیں، 2 ڈشیں نہیں، 3 4 ڈشیں، سالن خراب ہو جاتا ہے لیکن کسی غریب کے منہ میں نہیں پڑتا۔ گھر میں کوئی چیز نہیں، سوال کرنے والی ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نام پر مجھے کوئی چیز دے دو، کوئی چیز نہیں گھر میں سوائے ایک کھجور کے۔ کیوں جی، ہم نے شکرے ہے کہ نہیں، ہم نے شکرے ہے کہ نہیں۔ آپ میں سے اصغر کلونی میں رہنے والے میرے پیارے بھائیوں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے یا ہمارے گھر میں صرف ایک ہی کھجور ہو؟ کتنا ہی غریب بندہ کیوں نہیں ہمارے محلے میں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوائے ایک کھجور کے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو؟ لیکن جذبہ پتہ کتنا ہے۔ امی عائشہ سے سوال کیا، امی عائشہ نے وہ ایک کھجور ہی اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دی، اور آگے جس عورت کو دی جا رہی ہے وہ ماں، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں، اس کا جذبہ اتنا ہے، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود بھوکی رہی۔ یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے نا یہ منظر کیا ہے، کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا کر سکتے تھے، کیا تم نے کیا اور کیا تم نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ جی آپ کی شان، نہیں،
فرمایا میں نہیں، میرا فلاں فلاں بندہ فلاں جگہ پر بھوکھا پیاسا تھا، تو نے اسے پانی کیوں نہیں پلایا، تو نے اسے کھانا کیوں؟ ہمارے لیے بھی بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف سے نکال سکتے ہیں، تکلیف سے دور کر سکتے ہیں، پریشانی دور کر سکتے ہیں، کسی کی خوشی میں، کسی کی غمی میں، کسی کی تکلیف میں، کسی کی فوتگی پر پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ارد گرد کے گھروں میں پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، پنکھے کا انتظام ہو سکتا ہے، سہولت کا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن اب تو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب تو خون اتنا سفید ہو گیا، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں فوتگی ہے اس کے گھر میں فوتگی ہے۔ وہ دروازہ تب کھلتا ہے جب دیکھ گرم گرم بریانی کی آ کر رکھتے ہیں نا، تو وہ مسافر بعد میں کھاتے ہیں، پڑوسی پہلے کھاتے ہیں۔ فوتگی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے روٹی کھا کے جایا جے، کھانا کھا کر جانا۔ اور کھانا کھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ادھر والے گھر والے، ادھر والے گھر والے، میں اور آپ۔ یہ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی اس گھر میں تو فوتگی تھی، وہ گھر والے تو پریشان تھے، اور جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تسی انہوں نے کدی روٹی کھاتے ویکھیا؟ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، جس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جن یتیم بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اور جن کے سر سے ان کا کام کرنے والا، کاروبار کرنے والا، ان کی محنت اور تجارت کرنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بریانی دیاں انی دیگاں کون کھاندا ہے؟ گھر میں کتنے فرد ہوتے ہیں؟ 2 4 5 6، یا کوئی مسافر آ گئے دور سے؟ وہ یہ اتنی دیگیں پکتی ہیں، ایک دیگ میں کم سے کم 60 بندے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ 5 دیگیں ختم ہو جاتی ہیں، خالی ہو جاتی ہیں، یہ کون کھاتا ہے؟ میں اور آپ۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں تو حکم تھا تکلیف دور کرنے کا، اور تم ان یتیموں کا ہی مال کھا رہے ہو؟ جب بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر سکتا ہو، تکلیف دور کر سکتا ہو، پریشانی دور کر سکتا ہو، لیکن کرے نہ، بلکہ الٹا اس کے اوپر بوجھ ڈال دے، یہ اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے۔ اور قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا مہمان آیا، نبی پاک نے فرمایا جاؤ میرے گھروں میں پتہ کرو کہیں کھانے کی کوئی چیز ہے۔ 9 گھروں سے اللہ کی قسم جواب آیا، سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کے 9 گھرانے، 9 بیویاں، 9 گھروں سے جواب آیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ نہ مہمان اس طرح کے رہے، نہ میزبان اس طرح کے رہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر مسکرائے اس عمل کی وجہ سے، اپنے بچوں کا کھانا بھی اب نبی پاک کے اس مہمان کو کھلا دیا۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے آپ لاکھوں کروڑوں دے رہے ہیں، اللہ تو دیکھتے تمہاری نیت کیا ہے۔ تم اس پوزیشن میں تھے، تم دور کر سکتے تھے تکلیف کو، تم یہ کام کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیا نہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے نا۔ اور جو کر گزرے گا، قیامت کی پریشانی دور ہوگی، دنیا میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ مضر قبیلے کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک قبیلہ آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، پریشان ہیں۔ سارا قبیلہ مسجد نبی میں آ کر بیٹھ گیا، تو نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ اتنے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کتنے پریشان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، پھر صحابہ نے اس قبیلے کی مدد کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمان اتنے ہیں اور پھر بھی کوئی پریشان ہے، پھر خوشی کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو ہے ان سے کوئی تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال دے کر آپ نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے اس کا سارا باقی جسم جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم باقی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہو نا، آپ سو کر دکھائیں، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو آپ سو کر دکھائیں، آپ آرام کر کے دکھائیں، آپ کے سر میں درد ہو آپ آرام کر کے دکھائیں۔ بھائی سر کا اور ہاتھ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاؤں میں درد ہے، آپ کے پاؤں کا اور آپ کے ہاتھ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، اور جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سارے جسم کو ایک جسم کے حصے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح باقی مسلمانوں کو بھی اپنے مسلمان بھائی کی وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟
میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں کر رہا؟ میرا بینک بیلنس کیا کام آئے گا؟ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ میرا بینک بیلنس کس کام کا؟ کیا اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف سے دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کرتا۔ آپ کے پورے ملک پاکستان میں چاروں طرف پانی پانی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہم اب اس ذمہ داری سے نکل کے 500,000 دے کر ایک مرتبہ ہم نے 150-500 دے دیا تو ہم اس ذمہ داری سے بری ہو گئے، ہم نکل گئے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اب ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہماری کوئی پریشانی نہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں وہ جذبہ، وہ رونا۔ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے نا، بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بچے فوت ہو جائیں، درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ کتنے آنسو ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نکالے ہیں؟ کتنا ہم اللہ کے سامنے روئے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو معاف فرما۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ سارا ملک پانی پانی ہو گیا، لیکن یقین کرے اتنے دل سخت ہے، ہماری آنکھوں میں سیلاب نہیں آیا، ملک پاکستان پورے میں سیلاب آ گیا، آنکھوں میں سیلاب نہیں آیا، 2 قطرے تک نہیں نکلے۔ ان لوگوں کے بارے میں کبھی ذہن میں لا کر سوچو تو صحیح آپ کہ بھائی پانی ہے، یہاں تک پانی ہے۔ ان کا گھر بھی چلا گیا، بعض لوگوں کے ماں باپ نہیں مل رہے، بعض کی بیٹی نے، کسی کی بیٹی گم ہو گئی، کسی کا بیٹا گم ہو گیا، وہ پانی میں ان کا ساری ان کی جمع پونجی، ان کا مکان، چھت ان کے اوپر گر گئی، جو انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ وہ کوئی رو رہا ہے میری بیٹی کا جہیز کا سامان میں نے ساری عمر لگا کر اکٹھا کیا، وہ پانی بہا کر لے گیا۔ ان لوگوں کی گاڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، فصلیں بہہ گئی ہیں، اور جو فوت ہو گئے ہیں وہ مٹی میں بہہ گئے ہیں۔ کسی نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی، کسی کو کفن ہی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ جانتا ہے، منظر دیکھا، نماز جنازہ، بارش ہو رہی ہے، نیچے سے پانی ہے، ایک 4 پہ اونچی جگہ پر کر شاپر اوپر ڈال کر بغیر کفن کے ایک عورت کا جنازہ، ایک بیٹی کا جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، بارش میں گیلے بھیگتے ہوئے، کسی کے کپڑے ہیں جسم پر نہیں، وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ افراتفری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ انتظام کر لو، وہ انتظام کر لو۔ وہ بیچارے پانی میں میت کو اٹھا کر گھوم رہے ہیں، میلوں گھومے، میلوں، لیکن میت دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ زمین پر پانی ہے، زمین پر تو پانی ہے، دفنائیں کدھر؟ کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ کیا ہمیں تکلیف ہوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ کتنی تکلیف ہوئی، کتنے ہم پریشان ہوئے۔ ہماری تکلیف تو یہ ہے نا، ہماری پریشانی تو یہ ہے کہ ہم ساری قوم ایشیا کپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہے نا میری اور آپ کی کہ ہم لوگ بازاروں میں، گلیوں میں بڑی بڑی سکرینیں لگا کر پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ تیرے گھر میں تیرا باپ فوت ہو جائے تو پھر بھی LCD لگا کر اسی طرح میچ دیکھتا، تیرے گھر میں تیری ماں فوت ہوتی تو پھر اسی طرح LCD لگا کر میچ دیکھتا، تیرے گھر میں تیرا بیٹا فوت ہو جاتا، تیری بیٹی فوت ہو جاتی۔ او غیرت مند حکمران کدھر سے لے کر آئیں غیرت مند حکمران؟ ہمارے تو ملک پاکستان کے صدر ایک ہفتے تک اپنی شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، 1-1.5 ہفتہ ہو گیا صدر پاکستان، پاکستان کا صدر، پوری قوم پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور وہ قوم شاہی خرچ کے اوپر اپنی جو ہے وہ سالگرہ منا رہا ہے شادی کی۔ یہ درد ہے مسلمانوں کا، یہ تکلیف ہے ان لوگوں کی کہ یار بہ گئے لوگ، کروڑوں لوگ بہ گئے، لاکھوں لوگ بہ گئے پانی میں، ہم لوگ بری ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہمیں اس کام پر لگا دیا۔ دیکھو میچ دیکھو، وہ پاکستان انڈیا کے میچ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پاکستانی ٹیم جیت رہی ہے، پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے، گلشرے اڑ رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قومی ٹیم کے وطن کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، وطن کے ساتھ محبت کریں۔ وہ آپ کے وطن میں سو گئے، آپ کے وطن میں لوگ مر گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں۔ کل کا سکھر کا واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، ماں باپ نے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینا، ہمارا تو پہلے پرسانے حال کوئی نہیں، ہم اس کو کیسے پالیں گے؟
کل رات کی خبر ہے، سن لیں 9 بجے کی ہیڈ لائنز، آج اخباروں میں بھی آ گئی ہوگی۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ کے میں نے لینا ہی نہیں، آپ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے، کس پریشانی سے آپ لوگ گزر رہے ہوں گے کہ آپ بیٹا لینے سے انکار کر دیں، میں نے نہیں لینا۔ دیکھو میچ دیکھو، ہنسو آج ان کے زخموں پر، چھڑکو ان کے زخموں پر نمک آج۔ اللہ کے ہاں ایک عدالت لگنے والی ہے، لگے رہو میچوں میں۔ اور مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کتنی ہوتی ہے، ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ یا اللہ ملک پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، کیا اس سیریز کا پاکستان لوگ بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ جی سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ کھیلیں گے، تیرے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو، تیرے گھر میں فوتگی ہو، تیرے سامنے والے گھر میں شادی ہو، وہ سیاہ پٹیاں باندھ کر ناچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر تیرے گھر میں فوتگی ہو، تیرے سامنے والے گھر میں شادی ہو، وہ لوگ کہیں جی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم نے بنگڑا ضرور ڈالنا ہے لیکن سیاہ پٹیاں باندھ کر بیٹ ڈال لیں گے۔ یہ سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ کھیل رہے ہیں، ڈوب کر مرنے والے مقام ہے ہمارا، ڈوب کر مکرنے والا۔ ہمارے حکمران تو اپنی جگہ پر، ہمارے اندر بھی مسلمانوں والی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اور یار وہ پریشان ہے، ان کا سب کچھ بہ گیا، ایک واقعہ وہ اتنے ایسے منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے۔ اللہ کہے گا اللہ کہیں گے کتنی تکلیف دور کی ہے ان کی، کتنی پریشانی کو دور کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے اندر اسلامی بھائی چارہ، مودت، محبت، اخوت، پیار، یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفرت سے، بغض سے، کینے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔